السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر لیے اور پھر کفر کے اندر آگے بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرنے کے بعد اسی کفر کی حالت میں وہ مر گئے، تو ان میں سے کوئی بھی زمین بھر سونا فدیے میں دینا چاہے کہ اس کو دے کر کے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ان کو ان کی اس فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90-91 یعنی 90-91 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر لیے اور اسی کفر میں وہ آگے بڑھتے رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں، یعنی ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور پھر کفر کر لیتا ہے اور کفر میں ہی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک انسان سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، بعد میں وہی آدمی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور پھر بعد میں آگے چل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اس نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اس پر اس نے ایمان لیا ہے۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ نہیں، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس نے انکار کر دیا۔ پھر بعد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، ان کا بھی انکار کر دیا۔ گویا ایمان تو لائے تھے پہلے، لیکن بعد میں ایک کفر کیا، پھر دوسرا کفر کیا، تو یہ جو کفر میں آگے بڑھتے رہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوا، ایسے آدمی کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس کی ایک اور صورت ہے، ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا، ایمان والا ہوا، ایمان لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد وہ اسلام کی دشمنی میں لگاتار سرگرم رہا، لگاتار وہ اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھتا رہا، اپنے تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے الحاد کو، بے دینی کو، باطل عقیدوں کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہا۔ ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک صورت بتلائی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ اس کی ایک صورت ہے جو ہم بعد میں آپ کو بتلائیں گے۔ ایک ایسا بھی آدمی ہے جو پہلے مسلمان ہوا، ایمان قبول کیا، اور بعد میں پھر وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد وہ اپنی پوری زندگی گزار دیا، اور جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو وہ توبہ کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ ایسے تمام لوگوں کی توبہ قبول کس انداز میں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں بیان فرمایا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی، اور پھر جو چیز تھا اس کو بیان کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے لوگوں کی توبہ 3 شرطوں میں ہی قبول ہوگی، اور اس کے لیے ایک اور شرط ہے، 3 شرط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل کیا تھا اس کی خالص اور سچی توبہ کرے گا، بالکل خالص اور سچی توبہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل اس کا پہلے خراب تھا، اب اس عمل کو وہ درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، یعنی تیسری شرط، کہ جو چونکہ وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہوا تھا
اور مرتد ہونے کے بعد اس نے جو ہے اسلام کی دشمنی میں اسلام کے خلاف باطل عقیدوں کو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پھیلایا، تو ایسے آدمی کو جو عقیدہ اس نے پھیلایا تھا اس عقیدے کی تردید لوگوں کے درمیان کرنی پڑے گی. یعنی اب ایک خطیب تھا، لوگوں کے درمیان درس دیتا تھا، لوگوں کے درمیان بیان دیتا تھا، اور بیان میں اس نے خوب باطل عقیدے کو لوگوں میں پھیلایا. اب اس کو ویسے ہی لوگوں کے سامنے آ کر کے بالکل پریس کانفرنس کر کے مجلس کو قائم کر کے اس کو بتلانا پڑے گا کہ ہم نے جو اس سے پہلے عقیدہ بیان کیا تھا اور جو کچھ ہم نے غلط جو ہے عقیدے لوگوں کے سامنے پھیلائے تھے وہ سب کے سب کفر و شرک ہے، وہ سب کے سب گناہ ہے، فسق و فجور ہے، اور اصل عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اصل وہ عقیدہ ہے جب تک وہ یہ عمل نہیں کرے گا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب ایک بہت بڑا مفتی رہا ہے، ابھی رہا ہو، کسی بھی زمانے میں رہا ہو، وہ مفتی اپنے فتوے کی زور پر قرآن و حدیث کے خلاف لوگوں کے درمیان بہت ساری باتیں پھیلا دیا. اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں، اس نے جو باتیں پھیلائی ہیں وہ بالکل غلط بات پھیلائی ہیں، تو خالی توبہ کرنے سے نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا پڑے گا سچی، اور جو عمل جو بگڑا ہوا اس کے اندر ہے اس عمل کو بھی درست کرنا پڑے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان اس کو علل اعلان یہ بات جاری کرنا پڑے گا کہ ہم جو اب تک عقیدہ لوگوں کے درمیان بیان کر رہے تھے وہ عقیدہ باطل ہے. اصل عقیدہ قرآن اور حدیث کا ہے، اصل عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں موت سے پہلے ہونی چاہیے. یہ تینوں جو شرط ہے، توبہ کرنا، اپنے عمل کی اصلاح کرنا، لوگوں کے درمیان بیان کرنا، یہ تینوں شرطیں موت سے پہلے ہونی چاہیے. اگر کسی آدمی کے موت کا وقت قریب آ گیا اور اس کی جان حلق میں اٹک گئی اور ایسے وقت میں وہ کہے گا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ نہیں چاہیے، وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. یہ توبہ کے شرائط میں سے یہ ایسے آدمی کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے، یعنی اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، عقیدے کے خلاف اس نے بڑی جارحیت دکھلائی، اس نے عقیدے کے خلاف تقریریں کی، لوگوں کے درمیان تحریریں لکھی. ایسے آدمی کے لیے سب کام کرنا ضروری ہے. لیکن یاد رکھیے، ایک آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، مثلا ہمارے اور آپ کے جیسا ایک عام آدمی ہے، اگر وہ گناہ کا کوئی کام کر بیٹھتا ہے اس کے توبہ کی بھی شرط ہے. اس کے توبہ کی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التحریم میں بیان فرما دیا ہے. توبہ کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے سچی توبہ کرے گا، سچی توبہ. دوسری بات، جو گناہ کا کام کیا تھا اس گناہ کے کام پر شرمندگی کا اظہار، ندامت کا اظہار دل میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر کے، اللہ کا کھا کر کے ہم نے اتنا غلط کام کیا. یہ شرمندگی کا اظہار اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے. تیسری جو شرط ہے، جو کام کر چکا ہے جس پر وہ توبہ کر رہا ہے اس کام کے اوپر آئندہ ہم نہیں کریں گے، اس کا مکمل اور پختہ ارادہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے. اور جو چوتھی شرط ہے، اگر کسی کی غیبت کر دیا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگا دیا ہے، کسی کے اوپر الزام لگا دیا ہے، غیبت بھی کر دیا ہے تب بھی، تہمت بھی لگایا ہے تب بھی، کسی کی عزت کو نیلام کیا ہے تب بھی، ویسے آدمی سے جا کر کے معافی مانگنا ہوگا. اگر کسی کا مال غصب کیا ہے اس مال کی بھرپائی کرنی ہوگی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے. یہ توبہ کی شرط ہے جو ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں آگے بڑھتے رہے، ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں. اس کے بعد اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. بے شک جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اب مرنے کے بعد وہ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، اب ان کو عذاب ہونے والا ہے. عذاب سے بچنے کے لیے پورے زمین بھر سونے کے ڈھیروں ڈھیر دولت پورے زمین بھر اگر اس کے پاس ہو
اور وہ دیکھ کر کے عذاب سے بچنا چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات سن لیجئے، آخرت میں اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں صرف اور صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، بس وہی نیک اعمال، دوسرے کوئی بھی اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ وہی نیک اعمال کام آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کوئی دوستی کام نہیں آنے والی ہے، کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے، بڑے سے بڑا سفارشوں کا کام نہیں آئے گا، نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ یہاں پر جو بتلایا گیا ہے مال کے بارے میں، یہ سپوز، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سپوز، کیونکہ وہاں پر تو کسی کے پاس مال ہوگا ہی نہیں، کسی کے پاس مال نہیں ہوگا، یہ سپوز دیٹ ہے۔ بفرض تسلیم اگر مان لیا جائے کہ کسی کے پاس مال و دولت کا انبار ہوگا وہاں پر، اور وہ دیکھ کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر بیان فرمایا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کے اندر بیان کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو جہنمی ہوگا اس کو لایا جائے گا، اور بعض روایتوں میں کہ ایسا جہنمی ہوگا جس کو ایک دم کم عذاب ملنے والا ہوگا، ایسے جہنمی کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ جہنم جو گھر دیکھ تم نے پایا کیسا پایا؟ کہا بہت بدترین گھر پایا ہے، بہت پریشانی ہے۔ کہا کہ اگر اس سے بچنے کے لیے تمہارے پاس مال و دولت کا انبار ہو، زمین بھر سونا ہو، تو کیا تم دے کر کے بچنے کی کوشش کرو گے؟ کہا کہ ہاں کوشش تو کریں گے۔ کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے آسان کام کہا تھا دنیا میں کرنے کے لیے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے آسان کام کہا تھا دنیا میں کرنے کے لیے، صرف کہا تھا کہ توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچ جانا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، صرف اتنے ہی کام کہا گیا تھا، اس سے بڑا کام نہیں کہا گیا تھا۔ وہ کام جب تو نہیں کر پایا تو یہ کام کہاں سے کر پائے گا؟ لہذا وہ سپوز فرض تسلیم اگر مان لیا جائے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کا انبار ہوگا، سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر ہوں گے، پھر بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کے حالت میں ہی وہ مر گئے، ان میں سے کسی کے پاس اگر زمین بھر سونا ہو، مال و دولت ہو، اور اس کو فدیے میں دینا چاہے، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ نے خالص ہماری نصیحت اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔